اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے بیٹوں بیٹیوں، آج ہم سورۃ الاحزاب کا پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، دوسرے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بک میں ہے جی پیج نمبر 29، الدرس الرابع با، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 تا 20۔ تو اچھا، جو بچے جو ہیں جنہوں نے ابھی یہ دیکھنا شروع کیا ہے پروگرام، تو وہ ایک لیکچر ہے میرا، ہاؤ ٹو گیٹ فل مارکس ان اسلامیات کلاس 10، اس کو دیکھ لیں ایک نظر، اور اس حساب سے جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا اسکیجول جو ہے ترتیب دیں، اور چینل کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو چلیے جی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اذکروا، ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت کس کی؟ اللہ کی، علیکم تم پر، اذ جب، کیا ہوا تھا جب، جاءتکم آئے تھے تمہارے پاس، جنودن لشکر، فوجیں، گروہ، جندن ایک فوج کو کہتے ہیں، جنود اس کی جمع ہے کہ بہت سی فوجیں غزوہ احزاب میں، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا، یہاں ذکر ہے ان کے جب وہ بھاگے تھے۔ تو اچھا، یہ بک میں سوال آئے گا، یہ آپ کے نیکسٹ پیج پہ کویسچن ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احزاب میں اللہ کی تائید و نصرت کیسے ہوئی، تو اس کا آنسر بھی یہاں سے شروع سے ہی شروع ہو رہا ہے، یہ بھی آپ نے نشان لگا دینا ہے، اس سوال کا آنسر یہی ہے۔ تو فوجیں آئیں تو کیا کیا اللہ نے، کیسی مدد کی؟ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن کس کو بھیجا؟ ہوا کو، وجنودن اور لشکروں کو، فوجوں کو، لم نہیں، تروہا تم ان کو دیکھ سکتے تھے، یعنی تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی فرشتوں کی فوجیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیرہ اس کو دیکھنے والا، یعنی جو اعمال بھی تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم، جب آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے نیچے کی جانب سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے اوپر کی جانب سے، منکم تم سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، پہنچ گئی، ٹیڑھی ہو گئی آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، قلوب دل، قلب ایک دل ہوتا ہے، قلوب اس کی جمع ہے، قلوب کہاں پہنچ گئے؟ حناجرہ، گلوں میں، حلق میں، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی ہم بھی کوئی غلط کام کر دیں نا، جب کوئی ماما پاپا کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، چھوٹے بچپن میں ہوتے، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ گلے کے اندر تک تک کر رہا ہے، حالانکہ ہوتا تو وہ وہی ہے، لیکن اس کی پلس جو ہے وہ گلے میں محسوس ہوتی ہے جب، تو اسی طرح مسلمان بہت زیادہ ڈر اور خوف کی صورت میں تھے۔ ایک طرف سے کفار مکہ اور ان کے جتنے بھی ساتھ ملنے جلنے والے یہود اور دیگر مشرک قبائل تھے وہ سب آ گئے، اور دوسری طرف جو بنو قریظہ کے ساتھ جو ایک صلح کا معاہدہ تھا کہ وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، ہم بھی کسی وقت جنگ کر سکتے ہیں، تو کچھ کی جانب وہ تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی کیفیت میں جو ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کے جو دل جو تھا وہ دھڑکا اور اس کو پریشانی ہوئی۔ وَتَظُنُّونَ، اچھا ایک یہ بھی ہے کہ وہ منافقین کی کیا کیفیت ہے، وہ بھی کویسچن آئے گا، تو اس میں بھی آپ اس کا آنسر جو ہے یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ تظنون، وہ اور تم لوگ گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنونا، اچھا جی، اور یعنی طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تم لوگ۔ ہنالک ابتلیا، یہاں یعنی اس وقت، ابتلا میں ڈالے گئے، آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، کون؟ مومنون، مومنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کو آزمایا، وزلزلوا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، زلزالاً شدیدہ، سخت قسم کا ہلانا۔ زلزلہ جب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے نا، زلزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شیک کرنا، ہلانا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو آزمایا اور ہلایا۔ وَإِذْ، اور جب، یقول المنافقون، منافقوں نے کہا، جی منافقوں کا طرز عمل وہ پیچھے سوال آئے گا تو یہاں سے یاد رکھیں، ابھی آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے اس میں۔ وَإِذْ یقول المنافقین، اور جب کہا منافقوں نے، والذین، اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ،
نہیں تھا وعدہ اللہ کا و رسول ہو اور اس کے رسول کا اللہ غرورا سوائے غرور کے، سوائے ایک فریب کے، یعنی نعوذ باللہ ان منافقوں نے اور جو دل کے کمزور لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رسول کے جو ہم سے وعدے تھے فتح اور نصرت کے وہ تو سب ایک غرور اور دھوکہ ہی تھا، ہم تو یہاں پر آ کر پھنس گئے، یہاں تو کوئی فتح نظر نہیں آ رہی، یہاں تو شکست ہی شکست نظر آ رہی۔ وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، طائفتن ایک جماعت ایک گروہ، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب کے رہنے والوں، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے جی، ایم سی کیوز میں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب، کہ مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ لا مقام لکم نہیں ہے کوئی مقام تمہارے لیے، کوئی ٹھکانہ، کوئی مقام کہتے ہیں جائے پناہ، فرجعوا تو آ جاؤ ہمارے ساتھ، واپس ہی آ جاؤ، ٹھیک ہے، رجوع کرنا بھی کہتے ہیں نا، کہ بندے نے کوئی گناہ کیا پھر رجوع کر لیا، طلاق کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ طلاق کی اور طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، یعنی واپس پلٹنا، یو ٹرن لے لینا۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگنے لگے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، ہم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون اور یہ کہتے تھے وہ، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر ہیں، عورتن کھلے ہوئے، غیر محفوظ، ٹھیک ہے، عورت اسی سے لفظ بنا ہے کہ عورت کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی حفاظت کرنی اشد ضرورت ہو، کہ جو اگر آپ نہ دیکھ بھال کریں تو اس کو خطرہ ہے، تو اسی لیے عورت کو پردے کا بھی حکم ہے، لباس کا بھی حکم ہے، چادر چار دیواری اور اس کے شوہر یا بھائی یا باپ کسی کے ساتھ رہنے کا بھی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ عورت ہیں، یعنی اگر ہم وہاں نہ گئے تو ان کو خطرہ ہے، کوئی ان کو کور نہ کیا گیا، پروٹیکٹ نہ کیا گیا تو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا، یہ بھی ایک بہانہ بنایا منافقین نے۔ وما ہی بھی عورتن حالانکہ وہ ایسی کنڈیشن میں نہیں تھے کہ ان کی بہت ہی اشد حفاظت کی ضرورت تھی۔ ان یریدون نہیں وہ بلکہ کیا چاہتے کیا تھے وہ، ارادہ کیا تھا ان کا، الا فرارا فرار ہونے کا، بھاگنے کا ارادہ تھا اس جنگ سے، غزوہ احزاب سے بھاگنا چاہتے تھے وہ۔ اچھا جی آگے آ گیا ہے جی، ولو دخلت اور اگر داخل ہو جاتے، علیہم ان پر، من اقطارها سائڈ سے، ایک جانب سے، یعنی فوجیں جو تھیں کافروں مشرکین کی، وہ ایک سائڈ سے شہر کے اندر داخل ہو جاتی، ثم سئلوا الفتنہ تھا پھر ان سے سوال کیا جاتا خانہ جنگی کے بارے میں، فتنہ فساد خانہ جنگی یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے کہ شہر کے اندر ہی جنگ چھڑ جاتی اور پھر ان سے کہا جاتا لآتوہا تو پھر وہ آتے، وما تلبسوا اور پھر وہ نہ ٹکتے نہ ٹھہرتے، بہا ساتھ اس کے، الا یسیرا مگر یہاں یسیرا ویسے آسان کو کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا، پھر وہ تھوڑی دیر ہی سوچ بچار کرتے کہ اب تو شہر کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، تو پھر وہ ضرور ساتھ دیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا اور بے شک وہ تھے، عہد اللہ عہد کیے ہوئے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون کہ نہیں وہ پھیریں گے، ادبارا اپنی پشتیں نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عہد اللہ مسئولا اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ پوچھا جانے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ جی آگے فرمایا جا رہا ہے، کل آپ ان سے فرما دیجئے، لن ینفعکم نہیں تمہیں نفع دے گا، کیا چیز، فرار ہونا، بھاگنا اس جنگ سے تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، ان فرار تم اگر تم فرار ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھاگنا ہی چاہتے ہو، اتنے بڑے تم فرار ہونے کے، جنگوں سے بھاگنے کے چیمپئن ہو، تو پھر کیا کرو تم، من الموت تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا موت سے پھر بچ کے دکھاؤ، اب القتل یا قتل سے، وَإِذًا اور یہاں سے بھاگ کر بھی کیا کرو گے جب تم، لا تمتعون نہیں تم زندگی کا متاع اور فائدہ اٹھا سکتے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، یعنی ایک نہ ایک دن تو تمہیں مرنا ہی ہے، اس جنگ سے جی چرا کے بھاگ کے اپنے ملک و قوم کے دفاع کو چھوڑ کے تم بھاگ رہے ہو، تو کتنی دیر تم زندہ رہ لو گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے، کل آپ ان سے فرما دیجئے، کل من ذا الذی کون ہے جو کہ، یعصمکم تمہیں بچائے، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ بکم ارادہ اس کا ہو، بکم تمہارے ساتھ، سوءً سو کہتے ہیں برائی کو،
کہ کوئی برا کام، کوئی برائی، تمہارا کوئی نقصان کرنے کا اگر اللہ ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ او یا ارادہ بکم، ارادہ کرے وہ تمہارے ساتھ رحمتاً، رحمت کرنے کا، یعنی اللہ اگر کسی کے ساتھ برا کرنے کا سلوک کا ارادہ کرے تب بھی کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ ولا یجدون، اور نہ تم پاؤ گے لہم ان سے من دون اللہ، سوائے من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیًا، کوئی والی، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی حامی اور مددگار، تمہاری نصرت کرنے والا نہیں ملے گا۔ قد، تحقیق، بلا شبہ، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، المعوقین، جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے، روکنے والے، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور یہ کہنے والے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اخو کہتے ہیں بھائی کو، یہ اس کی جمع ہے، حلما، آ جاؤ تم، الینا، ہماری طرف، وہ کہتے جو جنگ میں نہیں جاتے تھے نا، جو جنگ سے بھاگتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ ادھر ہی آ جاؤ، جان بچا لو اپنی، نہ جاؤ تم مسلمانوں کے ساتھ، مرنا ایسے خام خواہ تم نے، ولا، اور نہ، یاتون الباس، نہیں جاتے وہ جنگ کی طرف، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، اشحتن علیکم، وہ کیا ہے، بخیلی کرتے ہیں، سخت بخیل ہیں، علیکم، تمہارے بارے میں، کدھر چلا گیا اوپر، جی یہاں آ گیا، اشحتن علیکم، فاذا جاء الخوف، پس جب کہ خوف آتا ہے، رأیتہم، تو آپ دیکھتے ہیں، ینظرون، ان کو، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، الیکا، آپ کی طرف، تدورو، دائرہ، گھومنا، دائرہ ہوتا ہے نا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، تدورو اعینہم، گھومتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اعینہم، ان کی آنکھیں، کلذی، جیسا کہ، یغشا، غشی طاری ہو گئی ہے، علیہ، ان پر، من الموت، موت کی، یعنی اس شخص پر جو منافق ہے وہ اس طرح سے ڈر کے وقت، خوف کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے کہ گویا کہ اب وہ مرنے لگے ہیں، جان ہی نکلنے لگی ہیں، اس طرح سے ان کی جو تھی وہ آنکھیں ہوئی تھیں۔ اچھا جی، فرمایا جا رہا ہے، فَإِذَا، پس جب، ذَهَبَ الْخَوْفُ، چلا گیا خوف، سَلَقُوكُم، تو ملیں گے آ کر تم سے، آ کر ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ، ساتھ زبانوں کے، حِدَادٍ، تیز، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، سخت بخیل ہیں بھلائی کے، یعنی یہ شروع سے ہی وتیرہ تھا یہ ان کا، منافقین کا، کہ جنگ جب شروع ہوتی تھی اس وقت نہیں جاتے تھے، جب دیتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو پھر جا کے کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیز زبانوں سے پھر آ کر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ادھر ہی تھے، ہم بھی ادھر ہی تھے، ہم بھی جنگ میں ہی تھے، تو ہم نے بھی بڑے مار کارائیاں کی ہیں، آپ جو ہیں ہمیں بیت اس میں سے جو ہے مال غنیمت میں سے حصہ جو ہے وہ ضرور دیں، ہمیں بھی نوازیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا، جو کہ نہیں ایمان رکھتے، یعنی اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ، پس اکارت کر دیا، ضائع کر دیا اللہ نے۔ اچھا، حابطہ عربی میں کہتے ہیں ایک بیماری کا نام ہوتا تھا جو جانوروں کو ہوتی تھی، وہ جانور کوئی زہریلی گھاس کھا لیتا تھا اور اس کی پیٹ جو تھا نا وہ پھولنا شروع ہو جاتا تھا، تو دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ بڑا موٹا تازہ اور صحت مند ہو رہا ہے، لیکن اندر اندر سے وہ بیماری کی وجہ سے مر جایا کرتا تھا۔ تو منافقین کے اعمال جو ہیں یہ بھی ایسے دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں کہ داڑھی بھی پوری ہے، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے، اگلی صف میں نمازیں ہیں، اور حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی پسندیدگی ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں تو ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ اوپر اوپر سے بڑے خوبصورت مسلمان لگتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں، تو اندر سے موت ہی موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا فَأَحْبَطَ اللَّهُ، پس اللہ نے اکارت کر دیے، ضائع کر دیے ان کے اعمال کو، اعمالہم، ان کے اعمال، وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت ہی آسان، کہ اللہ کے لیے کسی کے برے اعمال کو جو کہ صرف دکھاوے کے لیے وہ اچھے اچھے کر رہا ہے ان کو ضائع کر دینا، ان کو زیرو کر دینا جو ہے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ یحسبون، وہ حساب لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، کون، احزاب،
کہ جو یہ جو جنگیں یہ جو فوجیں آئی تھیں نا، جو گروہ احزاب آئے تھے، لم یذہبوا، ابھی بھی نہیں گئے ہوں گے. جب ان سے کہہ بھی دیا نا مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تیز ہوا اور آندھی آئی اور کافروں کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، تو تب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، ڈرپوک لوگوں کو، منافقوں کو. وہ یہی گمان کر رہے تھے نہیں نہیں ابھی گئے نہیں ہونے، ویسے ہی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے کافر. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں فوجیں، یودو، تو وہ چاہیں گے، لو انہم، یہ کہ وہ بادون فی الاراب، کہ جا کر بود و باش، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، کہیں رہائش اختیار کر لیں، چلے جائیں کہاں، آراب میں، صحراؤں کی طرف، بدوؤں کی طرف، جو صحرا نشین ہیں ان میں چلے جائیں، مدینہ شہر کو چھوڑ کر کہیں کہتے ہیں دور ہی چلے جائیں، یہاں تو جنگ کا ہی خطرہ رہتا ہے. یسالون، تو وہاں سے پھر کیا کریں، پوچھتے رہیں، ان انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں. منافقوں کے دل یہ تھے کہ یار مدینہ میں تو آئے روز جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کہیں دور جا کے نا جنگلوں پہاڑوں میں جا کے صحراؤں میں ڈیرا لگا لیں، اور ان کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ مسلمان ابھی ہیں یا مر گئے ہیں، تو کیا فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے، تو دور جا کے جو ہے نا ہم اپنی وہ خبریں سنتے رہیں. ولو، اور اگر، کانو، تھے یا ہوتے، فیکم، تم میں، ما قاتلو، نہیں یہ جنگ کرتے، قتال کرتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا سا. یہ جنگ کی طرف آنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں. اچھا، یہ 20 آیتیں ہماری پوری ہو گئیں، اور بک کا پیج نمبر ہے 31. یہاں آپ دیکھیں گے کویسچن. اچھا، اس میں آیات کا مفہوم نہیں ہے اس مشق میں، تو الفاظ کے معنی ذرا زیادہ ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز میں اور شارٹ کویسچن میں یہ الفاظ معنی یہاں سے مشقوں میں سے اکثر آتے ہیں. اچھا جی، کویسچن نمبر 1، سوال الاول، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ سبق کے اندر سے بھی نشان لگا سکتے ہیں، اور یہ فنگر ٹپس پر آپ گن کے یاد بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، یہ خندق کھودنے کی تجویز دی مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں نے خندق کھودی، اس کے ذریعے سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک نئے صحابی، وہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت نعیم بن مسعود، اصل میں عربی میں کہتے ہیں نعیم بن مسعود، تو ہم اردو میں نعیم بن مسعود ہی کہہ لیتے ہیں. وہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کی دوستی تھی بنو قریظہ کے ساتھ، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی ایسی چال چلوں کہ یہ کافر جو ہے یہاں سے دفع ہو جائیں. تو ان دنوں میں کافر اور یہ بنو قریظہ والے یہودی آپس میں صلح کر رہے تھے کہ ایک طرف سے ہم حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف سے تم کر دو. تو حضرت نعیم بن مسعود نے جا کے بنو قریظہ والوں سے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ کافر تم کو دھوکہ دیں گے، تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کروا کے تو خود یہ بھاگ جائیں گے. اور اسی طرح جا کر اس نے دوسری طرف جا کے کفار کو بھی کہا، کافروں کو بھی یہی کہا حضرت نعیم بن مسعود نے، کہ بنو قریظہ والے لوگ تو کئی سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ تم کو دھوکہ دیں گے، تم کو لڑائیں گے، اور تمہارے کچھ جوانوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں قتل کر کے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات مزید جو ہیں مضبوط ہو جائیں. تو اس لیے یہ دونوں فرقے جو تھے، دونوں گروہ آپس میں صلح نہ کر سکے اور مسلمانوں پر یک بارگی حملہ نہ کر سکے. ہاں جی، تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید و نصرت کیسے کی. تو اس میں تیسری چیز جو ہم نے لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت تیز آندھی اور طوفان چلائے. اچھا، ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو پچھلے سبق میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ عمر بن عبد ود جو تھا، وہ خندق پھیلان کر جو 2-3 کافر آگے تھے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا تھا. تو اس کے بعد بھی پھر کسی کی جرت نہ ہوئی. تو یہ بھی آپ تائید و نصرت میں لکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کا عمر بن عبد ود کو قتل کر دینا. اچھا، تو سب سے اینڈ پہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں، سردیوں کا وہ موسم تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلائیں اور سخت آندھی چلائی. اگر آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں گے تو ایک صحابہ کے واقعات میں ہے حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ، وہ بھی اسی غزوہ خندق سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ساری تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کیسے حذیفہ بن یمان دیکھ کر آئے تھے کہ تیز ہوائیں چلی اور کس طرح ابو سفیان وہ گھبرایا ہوا تھا، اور ان کے کھانے جو پک رہے تھے وہ الٹ رہے تھے، خیمے اکھڑ رہے تھے، جانور ڈر کر بھاگ رہے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اس وادی میں اب تو مجھے موت ہی نظر آ رہی ہے، چلو یہاں سے بھاگ کر نکل چلیں. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے ان کو بھگایا.
اور اللہ تعالیٰ اسی سبق میں فرماتا ہے، اور پوائنٹ یہ بنائیں گے آپ الگ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ایسے لشکر جو کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، ان کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ کافروں کے دلوں میں ہوا کا، تیز آندھی کا رعب اور فرشتوں کا ڈر اور خوف پڑا، اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی السوال الثانی، دوسرا سوال ہے پیج نمبر 31 پر ہی، کہ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل۔ تو یہاں بچے اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا آنسر تو سبق میں ہے ہی نہیں، صرف یہاں پر منافقین کا طرز عمل ہے، تو اہل ایمان کا طرز عمل آپ کو ملے گا نیکسٹ پیج پر، جو اس سے اگلا سبق ہے اس میں، اس کی لائن نمبر 2 ترجمہ دیکھیں آپ پیج نمبر 32 پر، اہل ایمان کا جو طرز عمل ہے وہاں لکھا ہوا ہے، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو نشان لگا لیں اور الگ سے اپنی نوٹ بک پر اس کو نوٹ کر لیں۔ تو یہاں سے لے کر کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یہ لائن بنے گی جی نمبر 2 3 4، اور جہاں پر یہ 5th لائن پر یہ ہو رہا ہے نا کہ چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے، یہاں تک آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ یہ ہے مومنین کا طرز عمل غزوہ خندق میں کافروں کو دیکھ کر۔ اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ مسلمان بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی والا واقعہ لکھ سکتے ہیں، تو اور خندق کے جو تھے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے مسلمان، انہوں نے ذرا بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور منافقین کا طرز عمل جو ہے ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ جہاں جہاں جو بھی کہ جو انہوں نے بہانے لگائے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کوشش کیا کریں کہ پوائنٹس کی شکل میں لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کویشچن، ان آیات میں السوال الثالث، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اچھا، اس کا نا ورژن کویشچن کا ذرا چینج بھی ہو جاتا ہوتا ہے، صرف لفظ لکھ کے نا وہ المعوقین اور لکھ دیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ نے خود ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ المعوقین ان لوگوں کو کہا گیا جو جہاد میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، یعنی منافقوں کے سردار تھے وہ۔ تو اس لیے دونوں طرح یاد رکھیں، جیسے بک میں لکھا ہے ایسے سوال آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ آ جائے کہ المعوقین کی وضاحت کریں یا المعوقین سے کیا مراد ہے، تو پھر بھی آپ نے یہی آنسر لینا ہے۔ اس کا آنسر بھی بڑا ایزی ہے، یہی آپ نے ابھی جو سبق پڑھا ہے پیج نمبر 30 آپ کی بک کا، یہاں پر پہلی لائن کے اینڈ پہ دیکھیں، یہاں پر ترجمہ جو ہے آیت نمبر 17 ختم ہوتی ہے، تو خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ نے نوٹ کرنا شروع کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ سارا یاد کر لیں تاکہ کوئی 1-2 لائن آپ کو بھول بھی جائے تو تب بھی گزارے مافق کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کے پاس رہ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اینڈ تک، سبق کے اینڈ تک یہاں سے لے کر آپ نے پہلی لائن کے آخر سے شروع کرنا ہے، جہاں یہ 17 نمبر آیت ختم ہوتی ہے، تو یہاں سے لے کر نیچے سبق کے ختم ہونے تک یہ آپ کا جو تیسرا سوال ہے اس کا جواب ہے۔ آیات کا اس میں مفہوم نہیں پوچھا گیا، تو اس لیے آپ نے ان کے الفاظ مانی اور یہ سوالوں کے جواب اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کیا کیجئے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی ہم آسان الفاظ میں ایزی طور پر یہ ان کو بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ اسلامیات میں وہ زیادہ سے زیادہ، بلکہ کوشش میری تو یہی ہے کہ آپ سب لوگ فل مارکس حاصل کریں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے والدین کا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ